آج اس ویڈیو میں ان لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہوں گا جو پاکستان کو ڈیمین کرنے میں اور پاکستان کے اوپر کرٹیسزم کرنے میں کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. خاص طور پہ پروفیسر جیانگ جو ہے، اس کی ایک ویڈیو جو بہت فیمس ہے سوشل میڈیا پہ، جس میں اس نے کہا ہے کہ جی پاکستان ان قریب کولیپس ہو جائے گا، اس کو مانتے ہیں، اس کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں اور اس کی باتوں سے بہت خوشی محسوس کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کولیپس ہونے جا رہا ہے. تو آج میں اس ویڈیو میں کچھ ایسی باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جس سے پاکستان کے صحیح پرسپیکٹیو کو سامنے لایا جا سکے. لیں جی، پاکستان جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایکٹر بن کر گلوبل لیول پہ ایمرج کر رہا ہے. اس کا سب سے پہلا ریفلیکشن تو یہ ہے کہ جو جنیوا میں جو اس وقت تقریب ہو رہی ہے، جس میں امریکہ اور ایران جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں، اس کا جو ہوسٹ ہے وہ پاکستان ہے. اور پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس وقت سوئٹزرلینڈ میں ہیں اینڈ ہی از ہوسٹنگ دیٹ سیریمنی. دیکھیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. بہت سارے جو ایلیمنٹس ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی، وہ بارہا یہ کوشش کرتے ہوئے میں نظر آتے ہیں کہ پاکستان کے سٹیچر کو، اس کے اصل جو مقام ہے اس سے ڈیمین کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان کو اس کے اصل مقام کے مطابق جو ہے وہ ڈیل کیا جانا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ تقریب ہو رہی ہے اس وقت اور اس میں جے ڈی وینس جو ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں. پاکستان کے اصل مقام کو اگر ہم جج کرنا چاہیں، اس کی انالیسس کرنا چاہیں، تو اس کا سب سے بہترین ریفلیکشن ہمیں اس وقت نظر آتا ہے جب پاکستان اور انڈیا کی ریسنٹ وار میں پاکستان نے ایک واضح شکست جو ہے، ڈیفینیٹو شکست جو ہے وہ انڈیا کو دی ہے. اب اگر اس وار کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت سارے اینالسٹ اور بہت سارے لوگ جو پاکستان میں موجود ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، اگر وہ یہ کہیں کہ جی پاکستان نے جو انڈیا کو شکست دی ہے اس میں جو بات وہ جو حقیقت کے قریب نہیں ہے، بلکہ کوئی سیلف امپوزڈ وار کی بات کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، یا کوئی ایسے کہتا ہے کہ جی یہ تو چائنا نے سپورٹ کیا ہے تو اس لیے پاکستان نے شکست دے دی ہے، تو یہ ایک انتہائی نیگیٹو آرگومنٹیشن ہے. میرے خیال میں اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیر آر نو ٹو اوپینینز اباؤٹ دی فیکٹ کہ پاکستان نے ڈیفینیٹولی انڈیا کو ایک شکست دی ہے، اور یہ پاکستان کے اوور آل جو اسٹریٹجک اس کی جو پوزیشن ہے اور اسٹریٹجک اس کی جو اسٹرینتھ ہے، یہ اس کا ریفلیکشن ہے. میرے خیال میں یہ جو ایک آرگومنٹ ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کے لیڈنگ کنٹریز میں شامل ہے، جس کی اگر ہم اس کو اسٹریٹجک اسٹرینتھ کے حساب سے دیکھیں تو یہ بے جانا ہوگا. اب دوسری بات جو پاکستان کے اگینسٹ کی جاتی ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے کنٹریز لائک انڈیا، انہوں نے یہ نیریٹو بنایا ہوا تھا کہ جی پاکستان اس خدا نخواستہ کوئی فیلڈ اسٹیٹ ہے اور پاکستان کوئی ٹیررزم کو پھیلانے والا کنٹری ہے. تو اس کا جواب بھی میرا خیال ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان جو صلح سفائی ہوئی ہے، اس میں پاکستان کا جو رول ہے، اس سے اس کا جواب بھی ہمیں مل جاتا ہے. اب پاکستان کو اگر کوئی اس پرفارمنس کے بعد بھی اس کو ایسا کنٹری کہے کہ جو خدا نخواستہ کوئی ٹیررزم کو پھیلانے والا کنٹری ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہوگی. اور اگر کوئی یہ کہنا چاہتا ہے تو وہ حقیقت سے بہت دور بات کرتا ہے. تو اس سے کوئی ڈسکشن کی بھی میرا خیال اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. اٹ از ناؤ ڈیسائیڈڈ فیکٹ کہ پاکستان سٹینڈز فار پیس. اور دوسرا، جہاں تک فیلڈ اسٹیٹ کی بات ہے، تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ اور ایران کے پاس بے شمار آپشنز تھیں جن کے ذریعے سے وہ اپنے اس ایگریمنٹ کو فائنلائز کر سکتے تھے. اور یہ جو نیگوسیشنز ہیں، اس میں بہت سارے کنٹریز کا رول ہو سکتا تھا. تو ایک ایسے کنٹری کو انہوں نے چوز کیا جس کا نام پاکستان ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی ایک فیلڈ اسٹیٹ کے طور پہ نہیں پہچانا جا سکتا. تو نہ ہی اس پہ میرا خیال ہے کہ اب اس بات کی گنجائش ہے کہ پاکستان کو اس قسم کے لیبل سے نوازا جائے. تیسرا جو پاکستان کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم کیا جاتا ہے، اور جس میں ایک خاص قسم کی سمجھنے پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اور پاکستان کو ڈیمین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں،
وہ ہے گورننس اور اکنامک سچویشن کے حوالے سے. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں گورننس جو سسٹم ہے اس میں امپرومنٹ کی بہت گنجائش ہے اور وہ ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہو بھی رہی ہے وہ بات چیت. کوئی گورنمنٹ کے لیول پہ کوئی نہ کوئی تیاری ہوتی ہے اور جو بھی گورنمنٹ آتی ہے پاور میں وہ کوشش کرتی ہے کہ گورننس سسٹم کو انکریز کیا جائے, امپروو کیا جائے. اسی طرح اکنامک سچویشن جو ہے پاکستان کی وہ بھی کوئی بہت صحت افزا نہیں ہے, اس میں بھی بہت گنجائش موجود ہے اور اس میں کام ہونا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کی جو ایکچوئل اسٹرینتھ ہے, اکنامک اسٹرینتھ یا سوشل ایک جو پاکستان کا فائبر ہے, اس کو لے کے آپ پاکستان کو اس کے اصل مقام سے بھی نیچے گرا دیں. یہ اوور کرٹیسزم جو ہے یہ بھی کوئی نیشنل انٹرسٹ میں نہیں جاتا. اس سے پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے, اس سے پاکستان کے اندر بہت سارے جو اچھی ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں وہ رکتی ہیں. پاکستان کا جو وقار ہے وہ بھی مجروح ہوتا ہے. تو میرے خیال میں کہ آپ پاکستان کو ضرور کرٹیسائز کریں, اسٹیٹ کو بھی کرٹیسائز کریں, لیڈرشپ کو بھی کرٹیسائز کریں, لیکن اس میں کوئی نہ کوئی فیکچول انالیسس جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے. فار انسٹنس پاکستان کی جی ڈی پی کے حساب سے پاکستان اس وقت کوئی 25واں 26واں میرا خیال ہے کہ دنیا کا بڑا ملک ہے, جبکہ جو کرٹکس ہیں پاکستان کے اوپر جو کرٹیسائز کرنے والے, اسپیشلی سپورٹڈ بائی دی ایڈورسریز آف پاکستان, وہ اس قسم کی کرٹیسائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جس طرح پاکستان جو ہے دنیا کا شاید کوئی آخری ملک ہے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں جن کے میں نام نہیں لینا چاہتا ان سے بھی پاکستان شاید گیا گزرا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. میں اس وقت یو کے میں ہوں اس وقت, اور یو کے بہت سارے حالات جو ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت, اور بہت ساری چیزیں پاکستان میں ایون اس طرح کے ڈیولپڈ کنٹریز سے بھی بہتر ہیں. اسپیشلی سوشل کنڈیشنز اگر آپ دیکھیں, فیملی سسٹم ہمارا آپ دیکھیں, اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. کوئی اتنا بھی ڈفرینس نہیں ہے کہ پاکستان کو آپ پاکستان کا نام ہی نہ لینا چاہیں. اسپیشلی وہ لوگ جو ایکسپیٹریٹس ہیں, پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں, ان کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت اس کی ایکچوئل کنڈیشن کیا ہے. وہ اپنی حب الوطنی میں ڈیفینیٹلی اوور کرٹیسزم کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں جو پاکستان کے خلاف کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اتنا بڑا پاکستان کو اس وقت سٹیٹس ملا ہے کہ پوری دنیا کی جو تیسری عالمی جنگ ہونے جا رہی تھی اس کو پاکستان نے روکا ہے, اور اس میں پاکستان کی لیڈرشپ, پاکستان ایز اے اسٹیٹ اس میں اس وقت میڈیٹ کر رہا ہے. تو ایکسپیٹریٹ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس بات کو بھی اینکر ان کریں اپنی انالیسز میں, اور پاکستان کو اتنا ہی کرٹیسائز کریں جتنا کہ جائز ان کا حق بنتا ہے, یا پاکستان کی جو اصل مقام ہے اس کے مطابق اس کے انالیسز کریں. سوشل میڈیا کے جو فیک فگرز ہیں اس پہ مت جائیں, وہ بہت ہی مس لیڈنگ ہیں. ایک دفعہ صرف ان فگرز کو جو سوشل میڈیا پہ پھیلائے جاتے ہیں ود سرٹن پرپز, اس کو چیک کر لیں, خود چیک کر لیں. 2 منٹ لگتے ہیں آج کل ہر چیز ریڈیلی اویلیبل ہے. اگر وہ اس کو چیک کر کے کوئی بات کریں گے تو مجھے پاکستانی کہیں پہ بھی ہو, وہ بے شک ہمارے ملک میں رہتا ہو, باہر کہیں رہتا ہو, اس کی حب الوطنی پہ کوئی شک نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ پھر بہتر انداز سے پاکستان کو دیکھ سکیں گے. Stay tuned for further updates on national, regional and global scenarios.